السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 19واں پارہ ہمارا سورہ شعراء ہے اور مکی صورت ہے۔ اس دور کی یہ صورت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا جا رہا تھا، اور ان کی تسلی کے لیے مختلف جو انبیاء اکرام ہیں ان کا تھوڑا سا شارٹ کلپ ان کی زندگیوں کے وہ بتا کے صرف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی تھی کہ پہلے بھی یہ سب کچھ ہوتا تھا، کہ پہلے بھی ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، نبیوں کے ساتھ، نبیوں کے جو ماننے والے ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں۔ تو یہ تسلی رکھنی چاہیے، اللہ ہمیشہ انہی کا ساتھ دیتا ہے جو اللہ کی جماعت ہوتی ہے۔ تو اس میں اب حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ جو ان کے سارا بچپن گزرا ہے، اور ان کا جو آبائی وطن تھا وہ ملک شام میں حضرت ابراہیم کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، کہ یہی ان کے لکھا ہو کتابوں میں۔ اور انہی کے ساتھ جب حضرت ابراہیم نے اپنا ملک چھوڑا، ملک شام کی طرف جب ہجرت کی انہوں نے، تو یہ بھی ساتھ ہمراہ حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم کی بیوی تھی اور حضرت لوط علیہ السلام، انہوں نے بھی جو مصر کی طرف سفر کیا تھا شام سے، تو یہ ساتھ ہی تھے اور یہ ان کے ہم سفر تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جب نبوت دی تو پہلے بتایا تھا ان کے حضرت، آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم بھی اسی دور میں پیغمبر تھے اور نبی تھے، اور اسی دور میں بھی حضرت لوط علیہ السلام کو بھی چنا گیا۔ تو پہلے یہ تھا ہر بستی، ہر قوم کے لیے، ہر علاقے کے لیے مختلف نبی ہوتے تھے۔ تو ان کو جو پھر جو علاقہ دیا گیا سدوم اور عمورہ کی بستیاں دی گئی کہ اس طرف جا کر اللہ کا پیغام سنائے، اس طرف تبلیغ کریں۔ یہ جو بستیاں یہ اردن کی جانب، جہاں آج کل جس سے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیڈ سی، بحر مردار جس کو کہتے ہیں، کہ وہ والا حصہ یہ تھا۔ پہلے یہ خشک تھا، آبادی تھی، لیکن وہ اب جب ہم پڑھیں گے، پیچھے بھی ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کو، لیکن اس کے بعد جو وہ کہتے ہیں عذاب کی وجہ سے وہ زیر زمین چلا گیا علاقہ سارا۔ تو 400 میٹر سمندر کی سطح سے بھی نیچے، سمندر سے بھی 400 میٹر نیچے، تو یہ اتنا سخت اس پر عذاب آیا۔ اور اس کا جو تھا، آپ یہ دیکھیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ جرائم، بت پرست، اور یہ وہ تو تھے، اللہ نے ان کی جو کہتے ہیں نا بت پرستی، ان کو تو نہیں کیا یہاں اس صورت میں جو واقعات کو، تو اللہ نے ان کے جو جرائم کو پوائنٹ آؤٹ کیا، ہائی لائٹ کر کے وہ اللہ نے پیش کیے ہم یہی جو، اور جو ان کا جو جرم تھا وہ بہت ہی کہ سمجھنے کے گندا۔ اور اللہ جو ہے اللہ حیاؤں والا ہے، اللہ کو بہت سخت نفرت ہے کہ اس بے حیائی کے عمل سے۔ یہ اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے تھے، اور یہ کسی نے آج تک روئے زمین پر ایسا کسی نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ باقاعدہ مفسرین جو مختلف جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ باقاعدہ ان کی جو کہتے ہیں نا کہ وہ ناچ گانے سرور کی محفلوں میں شیطان جو ہے خود انسانی شکل میں اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور اس نے یہ جو ہے کہ یہ جو برائی والا کھیل یہ خود رچایا وہاں، اور ان کو اس چیز کا عادی بنا دیا۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ کہتے ہیں نا کہ خباثت کی انتہا یہ ہوئی کہ ایک تو یہ جو کہتے ہیں لواطت کے جو عمل انہوں نے کیا اتنا بدفعل، اوپر سے بے حیائی ڈھیٹائی، اس کو یہ برا نہیں سمجھتے تھے، اس کو یہ اس غیر فطری عمل کو، یہ اس قبیح عمل کو برا نہیں۔ اور اللہ نے جو عذاب جتنی بھی آج تک قوموں کو دیے، اللہ نے سب سے سخت عذاب اس قوم کو دیا، سب سے سخت عذاب۔ اور اس پر 3 طرح کے اس پہ عذاب ہے۔ سب سے سخت کہتے ہیں اس جیسا عذاب کسی کو پہلے نہیں ہوا تھا، اس جیسا عذاب۔ اور اس کے بعد جو تھا کہ اس کا اتنی سختی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نفرت اور قباحت کہ بار بار اس کا یعنی کہ ذکر کیا گیا، لیکن افسوس کہ جتنی بھی برائیوں کا ذکر ہوا انبیاء کی جو مختلف ان کے پوائنٹ آؤٹ کیے گئے، کہ اللہ رحم کرے کہ اس امت میں سب بھی موجود ہے، کہ بڑے بڑے واقعات آتے ہیں۔ خیر آگے ہم ان کی سزاؤں کو اور وہ سارا
تب پڑھے تھے اور یہ سب یہ تب بھی ہوتا ہے جب خوف خدا نہ رہے، جب خوف خدا ہی نہیں، جب پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے یا کوئی پوچھ ہونی ہے، تو پھر کیا ہونا تھا؟ ظاہری بات ہے انسان گناہ میں آگے سے آگے بڑھتا بڑھتا کہاں تک چلا جاتا ہے۔ تو اسی چیز کو کہ رب کی یاد دلانے کے لیے، رب کا خوف دلانے کے لیے اللہ نے پھر نبی پیغمبر اور حضرت طوط علیہ السلام ان کو بھیجا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 160 آیت ہے، سورہ شعراء 19واں پارہ۔ کذبت جھٹلا دیا، قوم لوطین المرسلین، قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ وہی ایک پیغمبر کو جھٹلانا گویا سب کو جھٹا دینا، کیونکہ سب کا ایک ہی کام ہے، اللہ کا پیغام۔ اذ قال لہم، جب انہوں نے کہا، اخوہم، ان کے بھائی لوط، ان کے بھائی لوط نے، یعنی کہ کون تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سٹارٹنگ یہی ہوئی تھی نا آیتیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھ کرتے تھے، ہائے میرے بھائی ہیں یہ، ہائے میری قوم کے لوگ ہیں، میرے اپنے ہیں، میں ان کو کس طرح مناؤں، یہ میری بات کیوں نہیں سنتے، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بار بار اخوہم، وہ بھی بھائی تھے، وہ بھی بھائی تھے، انہوں نے بھی لوط بھائی کو جھٹلا دیا۔ الا تتقون، کیا تمہیں خوف نہیں آتا اللہ کا؟ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم، میں تو ہوں تمہارے لیے رسول امین، اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر، امانت داری سے، امین امانت داری سے، جو اللہ کا پیغام ہے ایز اٹ از تمہیں ویسے ہی دے رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَأَطِیعُونِ، میرا کہنا مان لو، میری اطاعت کر لو۔ نبی پیغمبر رب سے جوڑتا ہے، نبی پیغمبر رب سے جڑتا ہے۔ ہم بھی جب تک، میں نے وہی بات کرتی ہوں بار بار کہ جب تک ہم اللہ کے نبی سے نہیں جڑیں گے ہم اللہ سے کبھی بھی نہیں جڑ سکتے۔ اللہ کے نبی کی سیرت اپنائیں گے، سنتوں کو زندہ کریں گے، اتنا ہی ہم رب کے قریب ہوں گے۔ جو نبی کا طریقہ اپنائے گا وہی رب کے قریب پہنچے گا۔ وما اسألکم، میں تو تم سے نہیں مانگتا، سوال نہیں کرتا، علیہ من اجر، اس اتنی سی بات پہ کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور میرا کہنا مان لو، اتنی سی بات ماننے پر میں تم سے کچھ مانگ تو نہیں رہا، اور تو کچھ نہیں کہہ رہا۔ ان اجریہ، میرا اجر تو، میرا معاوضہ، میرا صلہ، الا علی رب العالمین، اس صورت میں جس چیز کی ریپیٹیشن بار بار، رب العالمین، تمام جہانوں کا جو رب، جس نے چنا ہے، جس نے مجھے چنا ہے وہ دے گا۔ اتأتون، اب ان کے جو کہتے ہیں نا کہ جرم، ان کا گناہ جو جس کی وجہ سے یہ عذاب کے مستحق ہوئے، اللہ کے عذاب کی، اور عذاب بھی ایسا سخت ترین۔ اتأتون الذکران، کیا تم آتے ہو ذکرانہ، مردوں کے پاس، من العالمین، تمام جہانوں، یعنی کہ دنیا والوں میں سے تم مردوں کے پاس صرف جاتے ہو، یعنی کہ ایسا کام دنیا میں کسی نے آج تک نہیں کیا، اتنا یہ گندا اور قبیح کام۔ وَتَذَرُونَ، چھوڑ دیتے ہو، ما خلق لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے، ربکم، تمہارے رب نے تمہیں پیدا کیا تو تمہاری ضرورت کے لیے، من ازواجکم، تمہارے لیے زوج بنائے ہیں، بیویاں بنائی ہیں تمہارے لیے، عورتیں بنائی ہیں، بیبیاں پیدا کی ہیں تمہارے لیے حلال طریقے سے۔ اللہ نے کہا کہ اس کو، بل انتم، بلکہ تم تو قوم، تم وہ لوگ ہیں، عادون، حد سے ہی گزر گئے، حد سے ہی گزر گئے۔ اللہ نے ایک باؤنڈری لائن بنائی ہے، جیسے ایک چرواہا اپنی بکریاں لے کے نکلتا ہے تو کھیت کھلیانوں کے ارد گرد بارڈر بنے ہوتے ہیں، تاریں لگی ہوتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ باہر والے جانور کہیں اندر نہ آ جائیں، کھیت کھلیان کو کہیں خراب نہ کر دیں۔ تو اللہ نے بھی اپنی حدود کی بیویاں ہیں، ان تک رہنا ہے، حلال رشتے میں رہنا ہے، اور انہوں نے تو حد ہی کر دی، تو اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جانے لگے۔ کالو، بولے، لئن لم تنتہی، اگر آگے سے کہتے ہیں ہٹ دھرمی اور بدماشی، اگر لئن لم تنتہی، اگر تو ہمیں منع کرنے سے باز نہ آیا، یا لوتو، اے لوت، لتکونن من المخرجین، ہم تجھے کیا کریں گے؟ ملک بدر کر دیں گے، تجھے یہاں سے نکال ہی دینا ہے۔ واہ، یعنی کہ منع کرنے پر، حق بات کہنے پر، اللہ کا حکم سنانے پر ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ کالا، بولے، انی لعملکم، یہ جو تمہارے عمل ہیں، یہ جو تم کبھی حرکت کر رہے ہو، من القالین، سخت نفرت کرتا ہوں میں سے، سخت نفرت کرتا ہوں۔ اور یہ نبی کہہ رہے ہیں
تو نبی کے ساتھ آپ یہ دیکھیں اللہ سخت نفرت کرتا ہے، اور اللہ کو اتنی سخت نفرت ہے اس سے، ربی نجنی، رب اللہ نے نجات دی، اللہ نے بس ٹھیک ہے بات ختم کی، ٹھیک ہے نجات دے دی، بچا لیا، و اہلی، اور اللہ تعالیٰ نے مما یعملون، اللہ تعالیٰ مجھے بچائے اور میرے گھر والوں کو، یا جو میرے ساتھ میرے ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یعنی کہ بچا لے۔ فنجینہ، تو اللہ کہتے ہیں پھر میں نے اس کو بھی بچا لیا، وہ اہلا، اس کے اہل والوں کو، اس کے گھر والوں کو، اجمعین ساروں کو، مطلب یہ کہ جو ان کو فالو کرنے والے تھے، سورے، الا عجوزن، مگر ایک بڑھیا، فی الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں تھی۔ اب پیچھے رہنے والوں میں کون تھی؟ ان کی بیوی۔ کون تھے؟ نبی پیغمبر کی بیوی قوم کے عمل کو اچھا جانتی تھی، قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ اب یہ ہوا کہ کہتے ہیں کہ عذاب کا کوڑا جب بجنا تھا، جب اتنا کر دیا انہوں نے کہا اللہ مجھے بچا لے کہ اب یہ نہیں حق ہے، بس ہو گئی ہے، تو اللہ نے کیا کیا؟ فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، اور یہ کہتے ہیں کہ اب باہر اپنے جو وہ سمجھ لیں کہ کھیت کھلیان ادھر یہ تھے، تو ایک دم سے یہ خوبصورت نوجوان جو در حقیقت عذاب کے فرشتے سے، تو وہ جب آئے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں، ہم نے آپ کے گھر مہمان ٹھہرنا ہے، تو یہ بیچارے گھبرا گئے۔ نبی پیغمبر کو مہمان سے تکلیف نہیں تھی، لیکن گھبرا کس رہے تھے کہ اتنے خوبصورت نوجوانوں کو کہیں یہ جو میری قوم کے لوگ ہیں تو یہ ان کے ساتھ کوئی شرارت نہ کر دیں۔ اور ہوا بھی یہ، کہتے ہیں کہ ان کی بیوی نے، روایات میں ہے کہ ان کی بیوی نے اپنے چھت پہ کھڑی ہو کر باقاعدہ کپڑا ہلا کے بتایا کہ وہاں، یعنی کہ اس چیز کی اس وقت نشانی ہوتی تھی کہ بتانا کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے، اس گھر میں مہمان آئے ہیں، تو اس نے باقاعدہ کھڑی ہو کر اپنے چھت پر یوں کپڑا ہلا کر اس نے بتایا تھا کہ اشارہ دیا تھا کہ ہمارے گھر میں مہمان ہیں، یعنی کہ کچھ کو تو پھر پتہ لگا، کچھ کو نہیں، یہ بیچارے ڈرتے ڈرتے مہمانوں کو لے آئے اپنے گھر، اور ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دوڑ اٹھی ہے پوری کی پوری قوم ان کے کہ تمہارے مہمان ہیں، آپ ہمیں دیں، ہم ان کی مہمان نوازی کریں، آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ تو وہ بیچارے ڈر گئے ہیں اور وہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے کو حیا کر لو، میرے مہمانوں کے آگے مجھے ذلیل مت کرو۔ اور پھر جب فرشتوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم عذاب کے فرشتے ہیں، آپ اپنے رات کے جو حصہ ہے اس جیسے ہی رات ہوگی آپ نکل جائیں اپنے گھر والوں کو لے کے۔ ایک روایت میں ان کی بیوی ساتھ نکلی ہے، ساتھ چلی ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس نے نہیں گئی۔ بہرحال اللہ کا حکم اس پر عذاب کا ہو گیا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے اس نے کیا شرارت کی تھی نا، تو تبھی ساری قوم امٹ کے آ گئی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ان پر جو زلزلہ آیا، پہلے جو کہتے ہیں نا کہ شدید قسم کی چیخ زلزلہ، اور پھر اس کے بعد زمین سے پوری کی پوری اٹھا کے، یہ جو ان کو تینوں بستیاں تھیں ان کو اٹھا کے آسمان تک لے جا کے زمین پر الٹ کے پلٹ دی گئی، جن کو جیسے کہتے ہیں اٹھا کے الٹی کر دی، اور اتنی نیچے تک دبا دی کہ زمین سے، سمندر سے بھی 400 میٹر نیچے تک وہ چلے گئی، سمندر کی سطح سے بھی 400 میٹر نیچے چلے گئی کہ اتنی، اور وہاں جب اس سے نیچے کیا پانی کہ، اور کہتے ہیں کہ جب ان کی یہ اٹھا کے بستی تو ان کی چیخیں آسمان کے، پہلے آسمان کے فرشتوں تک نے سنی، اور پھر اوپر سے پتھروں کی، استغفر اللہ، اس پہ بارش ہوئی، اور یہ اللہ نے ان کو سزا دی تھی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مختلف میں آئی، یعنی کہ جب بھی پیچھے جب بھی ذکر آیا، میں لکھوایا تھا آپ کو بھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، اس کے ساتھ یعنی کہ جو کوئی بھی یہ کرے گا اور کروائے گا تو اس کے بعد دونوں کو قتل کر دو، تاکہ اس چیز کا نام و نشان ہی نہ رہے۔ پھر حضرت ابو بکر کے دور میں اس طرح کا مجرم آیا، پکڑا گیا کہ اس نے اسی طرح جو ہے بچوں کے ساتھ بدفعلی کی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی کیا سزا، تو انہوں نے قرآن کے صحابہ سے مشورہ کر کے جو سزا انہوں نے چنی کہ اس کو یہ کہتے ہیں نا کہ دیوار کے ساتھ اس کو کھڑا کر کے اوپر سے دیوار گرا دی گئی تھی، کہ وہ قوم کی سزا اللہ نے کیا دی تھی کہ پتھر مار کے اوپر سے پتھر کی بارش ہوئی تھی،
اور پھر اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں ایک بچہ تھا، نوجوان، جیسے لڑکے گھر میں نوکر رکھتے ہیں، جوان بچہ تھا، اس نے اپنے مالک کو قتل کر دیا تھا. اور حضرت عمر کے پاس جب وہ مقدمہ پہنچا تو انہوں نے کہا کہ وہ بچہ کہتا ہے کہ وہ میرا جو مالک ہے اس نے میرے ساتھ بدفعلی کی تھی، اس لیے میں نے اپنے مالک کو قتل کر دیا. تو وہ ظاہری بات ہے اس کے گھر والے نہیں مانے مالک کے، تو حضرت علی کو بلایا گیا. تو حضرت علی نے کہا کہ 3 دن بعد اس کا فیصلہ سنائیں گے. 3 دن بعد، آپ 3 دن کے بعد کا ٹائم دے دیں، بچے کی سزا کو نا مؤخر کر دیں. اب کیا ہوا ہے کہ پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، جب تیسرا دن گزرا تو حضرت علی آ گئے، سب لوگ موجود ہوئے کہ جی کیا دیکھیں کہ کیا حضرت علی فیصلہ کرتے ہیں کہ بچہ سچا ہے کہ نہیں، کیونکہ کوئی ثبوت نہیں تھا اس وقت. تو یہ میڈیکل ٹیسٹ اور یہ ایسی چیزیں تو کچھ نہیں تھی. تو پھر حضرت علی نے کہا کہ جو مالک کو قتل کیا گیا تھا اس کی قبر کو کھودو. جب 3 دن بعد قبر کو کھودا گیا تو قبر خالی تھی، قبر وہاں خالی تھی. انہوں نے کہا فیصلہ ہو گیا، یہ لڑکا سچا ہے، بچہ سچا ہے، اس نے ٹھیک کیا قتل کیا. انہوں نے کہا کیا ہوا، کس طرح آپ کو پتہ چلا، اور یہ لاش کون لے گیا؟ بند قبر میں سے 3 دن کہاں لاش چلے گئی؟ تو حضرت علی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی بھی قوم لوط والا عمل کرے گا یا کروائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی قبر میں اس کی برزخ نہیں ہوگی، اس کی برزخ قوم لوط کا جو انجام ہے وہاں ہوگی. اب جہاں برزخ میں اس کا جو قوم لوط جہاں جس حصے میں ہے، تو جو کوئی بھی بغیر توبہ کے اگر یہ کبھی حرکت کسی نے کی ہوگی تو وہ مرنے کے بعد وہ اپنی قبر میں موجود نہیں ہوگا، وہ اپنی قبر میں موجود. یہ کتنی بڑی سزا ہے، یہ کتنی بڑی، استغفر اللہ، یہ عبرت ہے. اور وہ قوم لوط کے ساتھ ہوگا. اور کہاں قوم لوط کب کی ہوگی، حضرت عمر کے دور کا وہ بندہ مرا تو یہ دیکھیں کہ وہ قبر سے غائب ہو گیا. تو حضرت علی تو کرم اللہ وجہہ، جو ظاہری بات ہے وہ کہتے ہیں کہ علم کا دروازہ، تو وہ انہوں نے پھر اس کیس کو سولو کیا. بتانے کا مقصد ہے کہ سب سے یعنی کہ جو سخت ترین عذاب جو آیا وہ اس قوم پر آیا، اور جو سب سے جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کو نفرت ہے، اللہ حیاء، اللہ کو بہت سخت نفرت ہے اس بے حیائی کے کام سے. تو اللہ نے کہا وہ امطرنا، میں نے بارش برسائی، علیہم ان پر، مطرن، ایک ایسی بارش، فسا جو بہت بری تھی، مطر المنظرین، دیکھنے والوں کے لیے، ڈرانے کے لیے. آسمان سے پتھر کی بارش ہو رہی ہو، استغفر اللہ، کتنا یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ جہاں سے بچنے کی کوئی امید نہیں ہو، ایسی بارش کے پتھروں والی کہ جس سے کہتے ہیں وہ بچ نہیں سکتا. تو وہ ابابیل جو تھے، سورہ جو فیل ہے اس میں چھوٹے سے وہ پرندے، چھوٹا سا منا سا پرندہ ہے ابابیل، اور اس کے پنجوں میں کہتے ہیں چنے کی دال، چنے کی چھوٹے سے چنے جتنا وہ والے پتھر برسائے تھے. اور وہ ہاتھیوں کو کیا کر دیے تھے انہوں نے، وہ جو ہاتھی والوں پر حملہ ہوا تھا، جو مکہ ڈھانے کو آیا تھا، ابرہا جو تھا بادشاہ، وہ اتنے سے ایک پتھر، وہ چھوٹے چھوٹے مننے سے پتھروں کو وہ کہتے ہیں اس نے نیست و نابود کر دیا تھا. اب یہ بڑے بڑے پتھر آسمان سے عذاب کے برسے ہوں تو کیا ہوگا. اب بھی نیٹ پہ دکھاتے ہیں کہ کیونکہ کچھ روایت میں ہے کہ ان کی بیوی جو تھی، اور انہوں نے پھر اچھا اللہ نے کہا تھا کہ یہ اتنا سخت ان پر عذاب آنا ہے، اتنی چیخ و پکار اور اس طرح، کیونکہ پہلے زلزلہ، گڑگڑاہٹ، چیخ، پھر زمین سے کہتے ہیں کہ جبرائیل امین میں پورا کا پورا اپنا پنجہ ہاتھ زمین کے اندر سے ڈال کر پورا کا پورا کہتے ہیں اس بستی کی وہ تینوں جو شہر ہیں ان کو اٹھا کر اوپر آسمان تک لے گئے تھے، پہلے آسمان تک، اور الٹا پٹک دیا تھا، اور پٹک کے زمین اندر تک دھسا دیا تھا. تو وہ کہ اتنا دھسا دیا نیچے کہ پانی اوپر نکل آیا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جیسے کسی چیز کو یوں کر کے ہم پٹک دیں اور اس کو ختم کر دیں کہ وہ اس طرح، تو وہ جبرائیل امین نے اس طرح کیا. اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، تو ان کی جو بیوی تھی، ایک تو روایت میں کہ وہی رک گئی تھی، دوسری ان کے ساتھ نکل تو گئی تھی، لیکن ایک دم اس نے جب آوازیں سن کے ہائے میرے بستی، ہائے میری قوم، تو اس نے پیچھے دیکھا اور وہیں اس کو پتھر اس کے پر پڑا اور وہیں پتھر ہو گئی تھی.
اور یہ جو مختلف نیٹ پہ دکھاتے ہیں کلپس، یہ ڈیڈ سی کے وہ جو پہاڑ پر جی وہ جو پتلا بنا ہوا ہے، وہ جو یہ جو وہ اس کی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا پتلا ہے، تو یعنی کہ کچھ لوگ یعنی کہ وہ شیئر کرتے ہیں، خیر واللہ عالم کہ وہ اسی کا وہ پتھر بنی، کہتے وہیں پتھر ہو گئی تھی، تو وہ پتھر اس پہ آسمان پڑتے، ان فی ذالک الآیہ، اس میں بھی نشانی ہے۔ اچھا اب بتانے کا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا مقصد تھا؟ مکی دور تھا، سخت تھا، اف بھی کرنے کی اجازت نہیں تھی، مارے بھی کھا رہے تھے، گالیاں بھی کھا رہے تھے، اور سب کچھ ہو رہا تھا، ایمان بھی کوئی بھی نہیں لے کے آ رہا تھا، تو اور طاقتور جو تھے وہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا انہوں نے کیا تھا کہ ان کو شہر سے نکال دیتے ہیں، ان کو نکال دیتے ہیں، تو پھر کسی نے کہا کہ نہیں اگر نکال دیا تو یہ وہاں جا کے تبلیغ کر لیں گے، وہاں جا کے تبلیغ شروع کر دیں گے، تو پھر کوئی کہ جی قتل کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، کیونکہ سارے وہ دار الندوہ میں بیٹھ کے جو مشورے ہو رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو اللہ بتانے کا مقصد یہی تھا چاہے کوئی جتنے مرضی طاقتور ہوں، چاہے جتنا بڑی جتھا ہو، کمزور ہوں، اور ان کی صرف بیٹیاں تھیں حضرت لوط علیہ السلام کی، ظاہری بات ہے بیٹیاں ہوں اور پیغمبر نبی عاجز، تو وہ ظاہری بات آگے سے تو آ کے کوئی بات نہیں کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا جتنا مرضی کمزور، اللہ نے ایسا عذاب بھیجا کہ ایسا کسی پر عذاب نہیں آیا، اللہ نے خود کہا ہے، اللہ نے کہا ان پہ ایسا عذاب آیا کہ اس جیسا عذاب کسی پر نہیں دیا میں نے، وما کانا اکثرہم مؤمنین، اکثریت تو ایمان ہی نہیں لائی تھی، ماننے ہی نہیں تھے، مانتے ہی نہیں تھے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک تو جرم، تو اوپر سے خوف خدا ختم ہو گیا تھا، تو یہاں جو تھے نا اصل بات کہ جب اللہ کا خوف ختم ہو جائے نا، پھر انسان کو جو اس کا جو کہتے ہیں نا کہ نفس اور شیطان اس کو دلاسے دے دے کے اس کو بہادر بنا دیتا ہے، گناہوں پر اس کو بہادر بنا دیتا ہے، تم صحیح ہو، تمہارے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، تو تم صحیح ہو، تمہارے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اسی لیے تم حق پر ہو، تمہیں کوئی بھی نہیں کر سکتا، تو یہ جو کہتے ہیں نا بے خوفی جو ہے اللہ کی طاقت کو چیلنج نہیں کر سکتی، تو بس یہ سمجھیں کہ ان کی بے خوفی نے اللہ کو طاقت کو چیلنج کیا، اللہ نے پھر ایسی طاقت دکھائی، اللہ نے کہا وَإِنَّ رَبَّكَ، آپ کا رب لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ غالب بھی ہے لیکن وہ رحم والا ہے، مہلتیں تھی اس کی، مہلتیں دے کے اتنی، اللہ کی مہلت کو اللہ کی رضا مت سمجھے، اللہ یہاں یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ میری مہلتوں کو میری رضا نہ سمجھ لینا، میری مہلتوں کو میری کمزوری نہ سمجھ لینا، تو یہاں اس وقت کے دور کے لیے بھی، ان کے لیے بھی جو کہتے ہیں نا بڑی سخت وعیدیں تھیں یہ والی، یہ کیونکہ ان میں بھی جو کہتے ہیں نا کہ قریش مکہ جو تھے اس وقت کے جو کافر تھے، مشرکین تھے، کیونکہ اولین جو مخاطب جو قرآن کے وہی تھے، مکی صورت ہے، تو یہ لوگ ان میں بھی کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ حیا کا پہلو نہیں تھا، کوئی بھی حیا کا پہلو نہیں تھا، کوئی وہ جو کہ ظاہری بات ہے نہ رب کو ماننا نہ رب کی ماننا، تو پھر یہی ہونا، تو یہی ہوا پھر، تو اللہ نے پھر بار بار کہتے ہیں نا کہ ہلا کر پھر بار بار سٹوریاں، تو اللہ نے کہا کوئی کیوں نہیں گھبرا رہے، کیوں نہیں خوف کھا رہے، کیوں نہیں تقوی پہ آ رہے، بتاتا ہوں میں تمہیں کہ کیا کچھ ہوا، جاؤ دیکھو، جسے تمہیں اب لگتا ہے کہ ڈیڈ سی ہے، ڈیڈ سی کے نیچے پتہ نہیں کیا کچھ ہے، دیکھو تو صحیح جا کے کہ اس ڈیڈ سی کے نیچے کیا ہے، تمہیں کیا پتہ، یہ خشک بستیاں تھیں بڑے، اور اب تمہارے لیے ان کی یہ بنا ہوا ہے، اب سنا تھا پیچھے کے کر کے انہوں نے اس کو بنا رہے تھے، یہ پکنک پوائنٹ بنا رہے تھے، کوئی تفریح گاہ بنا رہے تھے، بڑا اللہ کا عذاب، وہ کہتے ہیں نا بڑی شدید طوفان آیا، اکھڑ گئے سارے ان کے خیمے شیمے اور یہ وہ سارا، اب بھی وہ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، عذاب والی جگہ سے گزرو تو روتے ہوئے منہ بنا کے، رونے والے منہ بنا کے، عاجزی سے تیزی سے گزر جاؤ کہ تمہیں کہیں سی بلا میں تم لوگ گرفتار نہ ہو جاؤ، تو اب یہ ان لوگوں نے سیرگاہیں بنائی ہوئی ہیں، ان کو باقاعدہ پکنک پوائنٹ بنا رہے ہیں، اور وہ کیش کر رہے ہیں ان چیزوں کو، یہ عرب والے کہ جی وہ کریں نہیں، ان کو کریں، اللہ تعالیٰ معافی دے، اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بچائے، اللہ ہماری نسلوں کو بچائے ان چیزوں سے، تو اللہ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی موت سے بچائے، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ سب کو عافیت میں رکھے، اللہم انی نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ،
اللہ رحم کر دے، اللہ نسلوں میں خیر ڈال دے، مومنوں پر مسلمانوں پر جہاں جہاں پس رہے ہیں اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ یا الہی ہمیں اور ہماری اولادوں کو ایسا بنا دے، اللہ ہم زمین پر عمل کرے، اللہ آسمانوں پر تو خوش ہو، اللہ جنت الفردوس میں اللہ ایسے مقام عطا فرما دینا اللہ جس کے بعد کوئی افسوس نہ باقی رہے۔ یا الہی ہمیں ایسا بنا دے اللہ جیسا تو چاہتا ہے، اللہ سب کی بیماریوں کو، سب کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو دور کر دے، سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما لے۔ اللہ تیرا برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے، اللہ تو ان کی دعاؤں کو قبولیت کی اللہ مہریں لگا دے، اللہ عیدیاں دے دے، اللہ جی عیدیاں دے دے، سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں اللہ قبول فرما لے، اللہ کسی کو خالی دامن نہ کرنا، یا الہی سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ دے، قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں باعمل بنا دے، اللہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، اللہ یہ تھوڑی سی جو اللہ کوشش ہے قرآن سیکھنے کی، سننے اور سنانے کی، اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔